برادران اسلام، آج یکم شوال المکرم سن 1446 ہجری عید الفطر کا ایک عظیم الشان عالمی دن ہے۔ رب العالمین کی ذات کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اپنے ماہ مبارکہ مقدس مہینے رمضان المبارک میں اپنے حکموں کو پورا کرنے کے بعد آج یہ خوشی کا دن، یہ مسرت کا موقع اللہ نے عطا کیا ہے۔ عید یہ خوشی کا دن ہے، اور جہاں یہ خوشی کا دن ہے وہیں پر عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے مبارکباد کا جہاں پہ دن ہے، وہیں پر ان کی خوشی اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا۔ آج حکم پورا کرنے کے بعد خوشی کے موقع پہ پوری دنیا کی مساجد، عیدگاہوں میں مسلمان عالم جمع ہو رہی ہیں، اور 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد خوشی خوشی کے ساتھ آتے جاتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے کہ اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ ہم نے یہ رمضان کے روزے رکھے، اور آج ہم جب نماز پڑھ کے واپس جا رہی ہیں تو خوش ہوں گے۔ لیکن امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، تم چوکوں چوراہوں میں، گلی کوچے محلوں کے کناروں پہ کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو، اے مسلمان عالم، اے حضور کے امتی، چلو اللہ کی طرف۔ وہ گلی محلوں کے کناروں پہ کھڑے ہو کر کے جب آواز دیتے ہیں، اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرشتوں پہ رشک فرما رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ انسان پورا مہینہ اللہ کے حکموں کے بعد مسجد میں آ کر کے عبادت کر کے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس مزدور نے اپنا کام مکمل کر دیا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ، حق تو یہی ہے کہ اس بندے کو مزدوری پوری کی پوری مل جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرا حکم پورا کر دیا ہے، اب اس کی مزدوری یہی ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے جہاں عید کا موقع، خوشی کا موقع ہے، اس سے بڑھ کے ہماری خوشی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین ہے کہ آج کے دن اللہ ساری انسانیت کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیں گے۔ کیوں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اعلان فرما دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے محبوب پیغمبر دنیا بھر کے انسانوں کو بتلا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اپنی جانوں پہ زیادتی کی، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو تمہیں عذاب دے کر کیا فائدہ ہوگا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک شے کے بدلے، ایک ذرہ کے بدلے بھی انسان پہ ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انسان خود اپنی جان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے تیار ہے۔ گناہ ہمارے، نوستیں ہماری، نافرمانییں ہماری، ہم اس کا وویلا اللہ کی طرف کر دیں، یہ غلط ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی بخشش اور مغفرت کا مہینہ دیا، رمضان کا مہینہ ہم سب نے پایا، اللہ کی ذات تیرا شکر ہے، صحیح سلامت جس طریقے پہ ہم سے ہو سکتا تھا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جو ہماری جس طرح اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی تھی، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شاہد ہی کوئی ایسا گھر ہو جس گھر کے اندر شام کے وقت، افطاری کے وقت فروٹ نہ ہوا ہو۔ ویسے جا کے فروٹ خریدنا ہر ایک کے بس کی بھی بات آج کے دور میں نہیں رہی، لیکن اللہ کے نبی کا یہ وعدہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، گھروں میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ یہ برکت کس لیے آتی ہے؟ ہر گھر کے اندر عورتیں، مائیں، بہنیں، مرد، نوجوان، بوڑھے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو تلاوت کر لیتے ہیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ جو 11 مہینے ہم پریشانیوں میں گزارتے ہیں، مصیبتوں میں گزارتے ہیں، یہ جو ایک مہینہ اللہ نے ہمیں پریکٹس کا دیا اور دل دماغ کا دیا کہ اے مسلمان، اس مہینے میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے میری عبادت کی، آپ نے میرا نام کو بلند کیا، دیکھو تیری مال کے اندر، تیری جان کے اندر اللہ نے کیسی برکت ڈال دی۔ اگر یہی مسلمان اسی طریقے کے اوپر اپنی نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے، یہ مسلمان اسی طریقے پر قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات کرنے والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے، خدا کی قسم ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اسی طرح شامل حال رہے جس طریقے پہ اللہ کی مدد ہمارے گھروں میں برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ رمضان میں ہے۔ آج عید کی نماز ادا ہو گئی، جو ہماری مسجدوں کی رونقیں تھی، اس کی حالت دیکھ لینا کیا ہو جائے گی، مسجد کو تالا سمجھا لگ جائے گا۔ میرے محترم دوستو، رمضان جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ، نمازیں نہیں گئی، نماز اسی طرح فرض ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں صلح رحمی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت میں کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو معاف کر دیتے تھے، یہ معافی اس کے بعد چلی نہیں گئی کہ بس اب تو میں نے انتقام لینا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے ایسے بلند و بالا ہاتھ پھیلا دیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اگر خود ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر لے، کسی نے ہمیں تکلیف دی، اس کو بھی معاف کر دو، اس کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دو۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ، یہ معاف کرنا، یہ بخشنا اللہ کی صفت ہے۔ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ صفت تو ہماری تھی، آپ نے اس کو معاف کیا، جاؤ میں نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ معافی تو اتنا بڑا اعلان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا اور یہ جملہ فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے برادران کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آج کے دن میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ وقت آپ علیہ السلام کو یاد آ رہا تھا جب آپ علیہ السلام کو مکہ کے مشرکین نے
اپنے گھر سے آبائی علاقے سے نکالا تھا، اپنا آبائی گاؤں، اپنا آبائی علاقہ، اپنا ملک انسان کو کتنا عزیز ہوتا ہے، جہاں پہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہاں سے جب کوئی نکال دے، ایک ہوتا ہے کسی کام کے لیے چلے جانا، ایک ہے کہ آپ کے اوپر زمین اتنی تنگ کر دی گئی، وہ تکلیفیں نبی علیہ السلام کو طائف کی وادیوں میں پتھر مارے گئے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں وہ کون سا ظلم اور بربریت تھی جو نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ پہ نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ 10 سال تک تو نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ میدان جہاد میں سامنے آتے رہے، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو انہوں نے تکلیفیں دی، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیفیں دی، سب کچھ نبی علیہ السلام کے سامنے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک ایسے جھکی ہوئی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جو بھی اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گا۔ یہ کس لیے؟ یہ پیغام کس کو تھا؟ یہ امت کو پیغام تھا، اے امت محمدیہ والو، تمہارے نبی نے اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی اپنی امت کو معاف کیا ہے، تم بھی معاف کر دیا کرو، جب کوئی زیادتی کر دے تم بھی معاف کر دو۔ آج ہماری ناراضگی اتنی ایک دوسرے سے بڑھ چکی ہیں، نفرتوں کے بیچ ایسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفرت پھیل چکی ہے کہ کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی نفرتیں دل میں لے کر کے قبر میں چلے جا رہی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان زمانہ تھے، بڑے نڈر بے باک تھے، سب کچھ ہونے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے عالم میں فرتے جذبات کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے، اتنے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے قتل کے بدلے کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 70 کافروں کو قتل کروں گا، 70 کافروں کو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنی محبت کا عالم تھا اپنے چچا کے ساتھ۔ یہ جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا 1 نہیں 2 نہیں، اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے محبوب 1 کے بدلے میں 70 کافر نہیں۔ اسلام ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ 1 کے بدلے میں 1 قتل ہو سکتا ہے، 1 کے بدلے میں 70 نہیں۔ مسلمانوں کے تو حقوق، اللہ نے کافروں کے حقوق بھی بیان کیے کہ اگر تمہیں جتنی تکلیف پہنچی ہے تم اتنی تکلیف تو دے سکتے ہو، اس سے زائد نہیں، لیکن ہاں میرے محبوب اگر آپ صبر کر لو، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، میرے محبوب اگر آپ کو یہ جو تکلیف پہنچی، آپ کے چچا شہید ہو چکے، اس اذیت میں آپ ہیں، اگر آپ اس تکلیف پہ صبر کر لو، یہ صبر آپ کے لیے بہت بہتر ہے، یہ صبر بڑا بہتر ہے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کی تربیت میں تھے، فرمایا اللہ میں نے صبر بھی کر لیا، میں نے معاف بھی کر دیا۔ چچا کی لاش، سب کچھ، اتنی تکلیف، لیکن اللہ کی قرآن اتر کر آیا، وہی حضرت واشی اسلام لے کے آ گئے۔ اسلام لانے کے بعد جنگ قادسیہ کا میدان سجا، وہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس کو اس موقع کے اوپر قتل کر دیا۔ اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، فرماتے تھے قتلت فی الجاہلیت خیر الناس، جب میں جاہلیت کے زمانے میں تھا، میں کفر کی حالت میں تھا، میں نے ایک بہترین آدمی کو قتل شہید کیا تھا، حضرت امیر حمزہ کو، لیکن قتلت فی الاسلامی شر الناس، جب میں اسلام میں آیا اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی، میں نے ایک بدترین آدمی کو قتل کر دیا۔ وہی واشی جو سید الشہداء کا قاتل تھا، اللہ نے ایمان کی دولت دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ وار کرنے والا تھا، اللہ نے اسی حضرت واشی کے ذریعے اس کو جہنم واصل کروا دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ معافی کا دن ہے،
آپس میں محبتیں بانٹے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹے۔ جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آپس میں ناراض ہوتا ہے 3 دن سے اوپر گزر جائیں اگر اس کے بعد بھی ان کی ناراضگی اسی طرح باقی ہے، فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہودی یا نصارہ مر جائے، مجھے اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہماری ناراضگیاں کیا ہیں؟ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ آپس میں یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے، اس دنیا نے مٹ جانا ہے، اس دنیا کے اوپر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، ایک اللہ کی ذات باقی رہنی ہے جو ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کے متعلق کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ انسان اپنے رب کا سخت ترین شکرہ ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ انسان ہلاک کیا جائے، مارا جائے، قتل کیا جائے کہ یہ کس قدر اپنے رب کی ذات کا ناشکرہ ہے۔ اللہ نے ساری کائنات میں، ساری انسانیت میں جس چیز کو اپنی مخلوق میں سب سے خوبصورت پیدا کیا، قرآن کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اگر میں نے کسی کو پیدا کیا وہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس انسان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ساری کائنات میں قرآن کہتے ہیں وَقَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا، پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، وہ انسان کو دی۔ انسان کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے ساری کائنات کے لیے کن کہا، آسمان بلند کر دیے، کن کہا زمینیں بچھا دی، کن کہا پہاڑوں کو بنا دیا، کن کہا سمندروں کو روانگی مل گئی، کن کہا کن کے الفاظ سے ہواؤں کو روانگی مل گئی، پہاڑ اللہ نے بلند کر دیے، درخت لگا دیے، سب کچھ کر دیا۔ لیکن جب انسان کی باری آئی، فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس انسان کو اپنے ہاتھ کے ساتھ خلقت بیدی، میں نے اس انسان کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا۔ انسان اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی انسان کا دل دکھاتا ہے، کسی انسان کا دل جلاتا ہے، مجھے یہ کعبۃ اللہ، کائنات کے زمین و آسمان سے بھی زیادہ یہ انسان سب سے مجھے زیادہ عزیز۔ اس انسان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، قرآن آج ہمیں پکار کے ہمیں دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان و دنیا بھر کے انسانوں، تمہیں اس کریم رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس چیز نے اپنے رب کی ذات سے تمہیں دور کر کے رکھ دیا ہے؟ اور رب تو بڑا کریم ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھکانہ دیا، برابر کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا، جس سانچے میں چاہا، جس انداز میں چاہا، اس انداز میں تمہیں پیدا کر کے رکھ دیا۔ پوری دنیا کے اندر انسانیت میں گھوم جاؤ، ایک انسان کی شکل و صورت دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی ہوگی، کہیں لاکھوں کروڑوں کے اندر ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکل تو مل رہی ہوگی لیکن باقی جسم کے اعضاء نہیں مل رہے۔ یہ انسان کا انگوٹھا، پوری دنیا کے انسانوں کے انگوٹھے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کریں۔ وہ کوئی تو ذات ہے جو بغیر کسی نقش و نگار کے، ایسی ذات کون ہے جو اس طرح پیدا کرنے والی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کی ذات سے ہٹ کے کسی اور در پہ جانا، اس اللہ کی ذات سے ہٹ کے کسی اور دروازے پہ جانا، یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ آج کا دن ہماری معافی کا دن ہے، آج کا دن ہماری بخشش اور مغفرت کا دن ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ اللہ کی ذات کے آگے دعائیں کریں، اللہ سے مانگتے ہوئے جائیں، اللہ جو ہم سے ہو سکتا تھا، اللہ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا، اللہ ہم نے کر لیا، اے اللہ قبول کرنے والی ذات آپ کی ہے، اللہ اس کو قبول فرما دے، ہماری معافی کا بھی اعلان فرما دے، اے اللہ امت کے حال پہ رحم و کرم فرما دے۔ یہ آج کا دن ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ مساجد، ان پہ دیکھو لاکھوں کروڑوں روپے کے اخراجات سب کچھ ہو رہے ہیں، کس لیے؟ مؤذن اذان دے رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اندر بھی کوئی آئے گا تو اس کو کامیابی ملے گی۔ صرف اذان کی آواز سننے سے وہ کن کو، جنات کو، کیا چرندوں پرندوں کو آوازیں دی جا رہی ہیں؟ نہیں مسلمانوں، یہ میرے اور آپ کو آواز دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور دنیا بھر کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ مسلمان پہ لازم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ نہیں کہ بس رمضان چلا گیا اب مسجد خالی ہو گئی، امام صاحب جانے، مؤذن صاحب جانے، بس مسجد کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ نہیں میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی۔ جو لارن ہم نے صبح سحری کا لگایا ہوا تھا، اسی لارن کو ہم نماز کا لگا دیں کہ میں نے اس کی نماز پڑھنی ہے۔ اسی لارن کو ہم صبح تہجد کی نماز کا لگا دیں، وہ تہجد کی نماز جس کا منادی اور مؤذن اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہم نہ اذان دیتے ہیں 5 وقت کی، اس کا مؤذن ایک انسان ہوتا ہے، لیکن صبح تہجد کی نماز کا منادی اور مؤذن اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ فرما رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دوں۔ اس وقت اعلان کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ آسمان دنیا کے اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے عرش سے نیچے آسمان دنیا پہ آ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو انسان اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے آگے فریاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 2 رکعت 4 رکعت 6 8 10 12، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہمیشہ کا معمول تھا وہ 8 رکعت نماز تہجد کا اہتمام تھا۔ اور تہجد کی نماز اللہ خوش قسمت خوش نصیب لوگوں کو ہی دیتا ہے، وہ بڑی برکت کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز میں علماء صلحاء کے ہاں لکھا ہوا ہے، جو کام نہیں بھی ہو رہا ہوتا تہجد کی نماز میں اٹھ کے اللہ سے مانگو، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تہجد کے وقت سونے کا وقت شروع ہوتا ہے، ساری رات ہماری بازاروں میں گزر جائے گی۔ مساجد میں تو ہم نے رمضان میں آنا ہے، اور ہمیں تو صبح کی نماز کا پتہ نہیں چلے گا۔ صبح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بھی مجھے زیادہ بہتر ہے صبح کی نماز۔ ہمارے ہاں گھروں میں کتنی نماز پڑھی جاتی ہے ہر انسان کو پتہ ہے۔ اس لیے یہ نماز کا، یہ رمضان کا فلسفہ، یہ عید کا فلسفہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے مسلمان عالم، صرف رمضان میں آپ پہ نماز فرض نہیں ہے، باقی دنوں میں بھی آپ پہ نماز فرض ہے۔ تو یہ نماز ہم پڑھیں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے گا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ مساجد، یہ دینی خانقاہیں، ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ عید الفطر کی نماز کا طریقہ سن لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر میں نیت کرتا ہوں عید الفطر کی نماز کی 6 تکبیر بما زائد کی، یہ 6 تکبیریں اس طرح کہی جائیں گی کہ جس وقت امام اللہ اکبر کہے گا سب نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد 3 تکبیر کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھ اس طرح نیچے کر دینے، باندھنے نہیں ہیں، ایسے 3 تکبیروں کے بعد پھر امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اور سورت پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے، اور جیسے رکوع میں جاتے ہیں تسبیحات وہاں پہ ہوگی، سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو گئے، امام قرات کرے گا، اور قرات کرنے کے بعد سورت پڑھی جائے گی۔ رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیر زائد کہی جائیں گی، اور ہاتھ ایسے بلند کر کے پھر ہاتھ نیچے کرنے ہیں، اور جب آخری تکبیر کہی جائے گی اس وقت یہ ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، ایسے ہی ہاتھ نیچے کر کے، اور پھر اس کے بعد نیچے چلے جانا ہے۔ یہ جو 6 تکبیر زائد ہیں یہ اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ اس کا بہت بڑا ایک فلسفہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات کو کیوں، کہ یہ انسان اللہ اکبر کس ذات کو کہہ رہا ہے، اللہ تیری ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ تیری شان سب سے بڑی شان ہے، اے اللہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ سب سے کچھ آپ کا ہے۔ یہ جو میں نے نمازیں پڑھی، اللہ ذکر اذکار کیا، تسبیحات کی،
اللہ سب کچھ کرنے کے باوجود میں کہنے والا ہوں اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ آپ کی شان، آپ کا مقام اتنا زیادہ ہے، ہم اس کو حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ ہماری التجا آپ کے آگے ہے، ہم آپ کے نام کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ قبول فرما لیں۔ تو اس کے لیے ابھی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، صفحہ درست فرما۔